صفات ہیں۔ علماء نے لکھا کہ دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ان تمام درختوں کی کلمیں بنا دیجئے، جتنے سمندر ہیں تمام سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، اولین و آخرین، جنات و انسان، تمام ملائکہ، سب کے سب اس قلم دوات کو پکڑیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک میرے اللہ کی صرف صفات لکھنے بیٹھ جائیں نا، خدا کی قسم یہ دنیا تو ختم ہو سکتی ہے، کلمیں تو ٹوٹ سکتی ہیں، سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، اوراق بھر سکتے ہیں، لیکن میرے اللہ کی اوصاف ختم نہیں ہو سکتی۔ بے شمار صفات کا مالک تو وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، بھلا ہم مخلوق ہو کے کیسے مالک کی صفات بیان کریں؟ ہاں، اپنی بساط کے مطابق، ہمت کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی تعریفات بیان کرنا، اللہ کے اوصاف بیان کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے جو ہمیں کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر سے ایک بہت بڑی صفت، ویسے تو تمام صفات بہت بڑی ہیں، ایک اہم صفت کا تذکرہ آج ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ وہ بڑی صفت کیا ہے؟ میرے اللہ تعالیٰ قدردان بہت ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، اوصاف کے لیے، کلام کے لیے، دین کے لیے، مقام کے لیے، عظمت کے لیے، شان کے لیے، رتبے کے لیے جس نے بھی کوئی قربانی دی، میرا اللہ قرض کسی کا نہیں رکھتا اپنے ذمے۔ جو قربانی دیتا ہے میرا اللہ اس کی قربانی کی قدر کرتے ہیں اور فوراً اس کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، آپ علیہ السلام کے فرامین مقدسہ زبان مطہرہ سے اللہ نے کہلوایا نا کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے۔ جب اللہ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دلوا رہے ہیں، مجھے بتائیں جو اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں، کیا اللہ اس کی قربانی کو رائیگاں کر دے گا؟ جو اللہ کے لیے محنت کر رہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو رائیگاں کر دے گا؟ جو مزدور کی مزدوری میں تاخیر برداشت نہیں کرتا، جو مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دلواتے، وہ خدا کی قسم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کھپنے والے، محنت کرنے والے، کڑنے والے، جان لگانے والے، مال لگانے والے، اولاد لگانے والوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں کرتا ہوتا، بلکہ میرا اللہ بدلہ دیتا ہے، اور ایسا بدلہ دیتا ہے خدا کی قسم دنیا دانتوں کے اندر انگلیاں دبا کے سوچتی ہے، ہائے میرے اللہ نے اس کو اتنا نواز دیا، میرے اللہ نے اس کو اتنی بلند مرتبت عطا کر دی، میرے اللہ نے اس کو اتنا مقام عطا کر دیا۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے مقام دیا، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ اس شخص کو میرے اللہ نے اتنی ہمت دی کہ یہ اللہ کی ذات کے لیے قربانی دے گیا، اپنے جذبات کی، اولاد کی، خواہشات کی، مال کی، عزت کی، رتبے کی، شہرت کی، جو میرے اللہ کے لیے قربانی دے گیا، خدا کی قسم میرا اللہ اس کی قربانی کی قدردانی کرتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا قدردان اگر ہے تو وہ اللہ ہے۔ دنیا کے لیے تو ہم کر لیتے ہیں نہیں، ہمیں شکوہ ہوتا ہے، میں نے فلاں کے لیے جی بڑی محنت کی، بڑی قربانیاں دی، اس کے اوپر مشکلات تھی، میں اس کی مشکل کے وقت میں کھڑا رہا، اور جب اس کو قوت ملی تو بھول گیا، یاد ہی نہیں رکھتا، میری قربانیوں کی قدر ہی نہیں کرتا۔ دنیا میں تو ہمیں شکایت ہوتی ہے، کبھی بڑے بھائی سے شکایت ہوگی، کبھی چچا کے بیٹے سے شکایت ہوگی، کبھی چچا سے شکایت ہوگی، کبھی رشتہ دار سے شکایت ہوگی، کبھی کسی دوست سے شکایت ہوگی، میں نے اس کے لیے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور یہ اب مجھے بھول بیٹھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے، میرا رب یاد رکھتا ہے کس نے میرے لیے کیا قربانی دی ہے، پھر میرا اللہ اس قربانی کی قدر دانی کرتا ہے اور قدر کر کے دکھاتا ہے، دنیا والوں کو بتاتا ہے جو میری شان کے لیے، میرے عظمت کے لیے، میرے دین کے لیے، میرے مقام کے لیے کوئی بھی قربانی دے گا، میرا اللہ اس کی قربانی کی قدر کر کے دنیا والوں کو بتائے گا۔ میں رب اپنے دین کے لیے قربانی دینے والوں کا نام ہمیشہ زندہ رکھتا ہوں، اور خدا کی قسم اس کے اوپر بے شمار واقعات ہیں۔ میں آپ کو واقعات سنانا شروع کر دوں نا، آپ حیران رہ جائیں، میرے اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو کیسے کیسے نوازا ہے، کیسے قدردانی کر کے دکھائی ہے۔
میں نے آپ حضرات کو گزشتہ کئی جمعوں کے اندر ایک واقعہ سنایا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ میرے اللہ نے مال بھی دی تھی، اولاد بھی دیا تھا، زمینیں جائیدادیں بھی دی تھی، دولت بھی بڑی تھی۔ شیطان اکڑ کے کہنے لگا نا، یہ ایوب علیہ السلام آپ کی عبادت کیوں نہ کرے، ساری نعمتیں تو ان کو دے دی ہیں، جس کے پاس اتنی نعمتیں ہوں وہ تو قرب و تو عبادتیں کرتا ہی ہے۔ میرے رب نے کہا آزما کے دیکھ لے، میں جس کو نوازتا ہوں نا ایسے نہیں نوازتا، میں نے جو اس کو اولاد دی ہے، مال دیا ہے، جائیدادیں دی ہے، نبوت عطا کی ہے، کچھ دیکھ کے دیا ہے، آزما کے دیکھ لے۔ میرے اللہ نے آزمایا، اولاد بھی چلی گئی، مال میں بھی آگ لگ گئی، کھیتیاں بھی ختم ہو گئی، جسم کے اوپر بیماری بھی آ گئی۔ کسی نے منہ کے قریب کان لگا کے دیکھا نا، خدا کی قسم جناب ایوب علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اللہ سب کچھ تو نے دیا تھا، سب کچھ تو نے لے لیا، برداشت ہے میرے ربا، نعمت تھی تو نے لے لی، اللہ دعا ایک کرتا ہوں، جو زبان دی ہے اس کو سلامت رکھنا، کیونکہ میں زبان کے ذریعے تیری تعریف اور شکر کے کلمات ادا کرتا ہوں۔ آزمائش تھی نا، میرے اللہ نے آزمائش میں پورے اترنے والے کو انعام کیا دیا، قدر کی، قربانی کی، تکلیف سہنے والے کی، پریشانی سہنے والے کی سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، نعم العبد انہ اواب، یہ میرا بڑا اچھا بندہ ہے، اتنا اچھا بندہ، انہ اواب، تکلیف آئی کہیں اور نہیں گیا، جھکا تو میرے سامنے جھکا ہے، پریشانی آئی تو مانگا تو مجھ سے ہے، تکلیف کے اندر ہاتھ اٹھے تو میرے سامنے، بالآخر کہہ دیا اللہ زبان کو سلامت رکھنا تاکہ تیرے شکر کے ترانے میں گاتا چلا جاؤں۔ حضرت ایوب علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، میرے اللہ نے آزمایا، آزمائش میں جب پورے اترے تو میرے اللہ نے قدر دانی کی ہے، اور خدا کی قسم جو بھی وقت کا نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، عام انسان ہو، جس نے میرے رب کے لیے کوئی قربانی دی ہے نا، میرے اللہ نے اس کی قدر دانی کر کے دکھائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اعلان نبوت فرما چکے ہیں، فرعون کے دربار کے اندر ایک خادمہ ہے، توجہ کرنا، فرعون کے دربار کے اندر ایک خادمہ ہے جس کا نام مشاطہ ہے، اس کی ڈیوٹی تھی کہ فرعون کی بیوی اور فرعون کی بیٹی کے سر کے اندر کنگھی کرنی ہے، بال سنوارنے ہیں ان کے۔ اور ایک دن کھڑی ہوئی فرعون کی بیٹی کے بالوں کے اندر کنگھی کر رہی تھی۔ میرے سارے واقعے کا محور عنوان میرا یاد رکھنا، میرا اللہ کے لیے جو کوئی قربانی دیتا ہے میرا اللہ اس کی قدردانی کرتا ہے، اور قدردانی ایسی کرتا ہے خدا کی قسم دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی بیٹی کے بالوں کے اندر کنگھی کر رہی ہے مشاطہ، کنگھی کرتے کرتے ایسے ہوا کہ ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی، کنگھی چھوٹی زمین کے اوپر گری۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے، اب جدید نسل کا تو پتہ نہیں ہے، قدیم جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے سامنے کسی بچے کو ٹھوکر لگ جائے نا، فوراً کہ بسم اللہ، بسم اللہ، حق اللہ، سبحان اللہ، ایسے جملے بولتے ہیں۔ یہ جملے پرانے لوگ، جدید نہیں، جدید تو مائی ڈیئر، فلاں ڈیئر اور پتہ نہیں کیا چیزیں بولتے ہیں، تھینک گاڈ اور پتہ نہیں کیا گاڈ بولتے ہیں، جملے عجیب سے ہیں۔ ارے پرانے لوگ کیا، سبحان اللہ، بسم اللہ، حق اللہ، یہ جملے پیار محبت کے جملے۔ ہاتھ سے جیسے کنگھی گری نا، گرتے ہی اس نے کہا بسم اللہ ربی موسیٰ، زبان سے کہہ دیا۔ بیٹی سن رہی، کیا کہا بسم اللہ بولا، موسیٰ کے رب کے نام۔ اچھا تو موسیٰ کے رب کا نام لے رہی ہے، تو کیا تو موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہے؟ اب کیا کرتی؟ ایمان ایک ایسی چیز ہے خدا کی قسم جو چھپتے نہیں چھپتا، کوئی چھپانا بھی چاہے تو نہیں چھپتا۔ عشق، مشک، ایسی چیزیں ہیں، آپ لگائیں بدن کے اوپر خوشبو لگائیں اور کہیں کہ خان صاحب کو میری خوشبو نہ ہے، ہو سکتا ہے؟ بولو نا یار، فیس بک پہ محبت کرتے مجھے نظر آتی ہے، بولیں۔ الحمدللہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، تو بدن کے اوپر بندہ خوشبو لگائے، گوہر صاحب چھپ سکتی ہے؟ نہیں۔ کسی سے محبت کرو، کہو میں دل کے اندر رکھوں گا، نہیں، ٹپکتی ہے اداؤں سے، چھلکتی ہے نگاہوں سے، کون کہتا ہے محبت پہچانی نہیں جاتی، سب کچھ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اب کہہ رہی ہیں ہاں تو موسیٰ علیہ السلام کو ہاں مانتی ہوں، موسیٰ کے رب پر ایمان لائی، کہا لے آئی ہوں، کہا جانتی بھی ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ مسکرا کے کہتی ہے کیا کر لو گے، کیا کر لو؟ آسان بات نہیں ہے، وقت کی سپر پاور کے سامنے مسکرا دینا اور سینہ تان کے کھڑے ہو جانا، صرف ایمان کی دولت لینا،
پتہ ہے کہ میرے اندر قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، افراد نہیں ہے، مال نہیں ہے، جتنی بڑی میرے پاس ہمت نہیں، لیکن کفر کے سامنے خدا کی قسم ٹکراتا وہ ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر یقین ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے، جو میرے رب پر، رب کے نبی کے اوپر کلمہ پڑھ کر سب کچھ قربان کر دینے کا عزم کر لیتا ہے، وہی کہتا ہے۔ مشاطہ نامی عورت ہے، موسیٰ کی بیٹی کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہوگی، جانتی ہوں کیا کر لے گی، اپنے باپ کو شکایت لگا دے گی نا۔ باپ کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا، تشدد کرے گا، مارے گا، خون نکالے گا، لکال کے دکھا لے۔ میں نے موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھ لیا، رب کعبہ کی قسم تشدد برداشت کر لوں گی، لیکن موسیٰ کے رب پر پڑے ہوئے کلمے کا انکار نہیں کر سکتی۔ قربانی ہے نا، جا کے شکایت لگا دی۔ ابا جان آپ کو پتہ بھی ہے، آپ تو دنیا والوں سے لڑ رہے ہیں، آپ کے تو گھر میں ایمان کا پودا لگ گیا۔ بیٹا کیا ہوا؟ کہا جی ایسا ہو گیا کہ جو ہماری لونڈی ہے نا، جس کی کوئی اوقات بھی نہیں، غلام ہے، کیا اوقات ہے، میرے بالوں کی کنگھی کرتی ہے، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی۔ فرعون بلا لیتا ہے، آ جائیں جی۔ شرطی پولیس والے پکڑ کے لائے، پکڑ کے لا کے فرعون کے دربار میں سامنے پیش کرتے ہیں۔ پوچھا کیا موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی ہو؟ کہاں لے آئی؟ انجام جانتی ہو؟ کہا جانتی ہوں۔ کہا پتہ ہے کیا کر سکتا ہوں؟ کہا تو کیا کر سکتا ہے؟ مار سکتا ہے نا، لہو نکال سکتا ہے نا، تشدد کر سکتا ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو اپنا زور لگا کے دکھا لے، میں کبھی بھی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ چھوٹی سی بیٹی تھی 2 سال سے بھی کم کی، جس کو جو ان کی بیٹی تھی مشاطہ کی بیٹی ہے 2 سال سے کم کی۔ انسان اپنے اوپر ساری تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، اولاد کو تکلیف نہیں آنے دیتا، کوشش کرتا ہے کہ میری اولاد کو تکلیف نہ ہو۔ زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے، صبح نکلتا ہے شام تک دکان کے اوپر، کاروبار کے اوپر، تجارت کے اوپر، ملازمت کے اوپر، لوگوں سے لڑنا بھیڑنا، کیا رزق حلال کماؤ، اپنی اولاد کا فیوچر مستقبل میں اچھا کر لوں، میری اولاد کی زندگی بن جائے، یہ مقصد ہوتا ہے زندگی کا۔ اب اس کو کہا گیا پتہ ہے کیا کر لوں؟ کر کے دیکھ۔ چو میخا کیا۔ چو میخا اس زمانے میں کرتے تھے کہ انسان کو سیدھا زمین پہ لٹا کے نا، دائیں ہاتھ کو یوں سیدھا کرتے، دائیں ہاتھ کے اندر میخ گاڑ دیتے، بائیں ہاتھ کو سیدھا کرتے، اس میں ہی میخ گاڑ دیتے، دونوں پاؤں سیدھا کرتے، دونوں پاؤں کے اندر بڑے بڑے میخ ہوتے، ان کو گاڑ دیتے۔ اندازہ کریں ہمارے بدن کے اوپر سوئی چبھے تو تکلیف ہوتی ہے، ہم نے پتہ نہیں کبھی دین کے لیے سوئی بھی صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ قربان مشاطہ تیری عظمت پہ چو میخا ہونا برداشت کیا، خدا کی قسم عورت ذات ہو کر اپنی آنکھ سے آنسو نہیں نکالا، جرت کے ساتھ اس عالم کے اندر بھی کہہ رہی ہے، اے وقت کے فرعون سپر پاور، میں نے رب کا دین اختیار کر لیا، میں نے موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھا ہے، تشدد کی انتہا کر کے دیکھ لے، رب کعبہ کی قسم میں کلمے سے باز نہیں آؤں گی۔ کہا اچھا، چھوٹی بچی کو لایا گیا، بچی کو لا کے سینے پر چھوڑ دیا۔ اب ظاہر ہے بچی بیٹی بھوکی ہو، 2 سال کی ہے، 1.5 سال کی ہے، کیا کرے گی؟ ماں کا دودھ پیے گی نا۔ مجمع لگا ہوا ہے، دربار لگا ہوا ہے، سینے پر بیٹی ہے، ماں کا دودھ پینا شروع کرتی ہے۔ اب دیکھا فرعون نے کہ ماں کے سامنے بیٹی ہے، دودھ پی رہی ہے، شاید اس وقت تو دل نرم ہو گیا ہوگا، کہا باز آ جا، موسیٰ کے رب کو چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے، اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گی تیرے سینے کے اوپر اس دودھ پیتی بچی کو ذبح کر دوں گا۔ ہے ہم تو سوچ کے خدا کی قسم حیرانگی ہوتی ہے، 2 سال کے بچے کو ذبح کر دینا۔ مشاطہ کی قوت برداشت دیکھیے، میرے رب کے لیے قربانی دیکھیے، شیر کی طرح بپھر کے کہتی ہے میں نے رب کے دین کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھا ہے، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے ہلانے کی کوشش نہ کرنا، میرے سینے کے اوپر میری 2 سالہ دودھ پیتی بچی کو ذبح کر سکتا ہے، کر کے دیکھ لے، رب کعبہ کی قسم میں رب کے دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ لکھنے والوں نے لکھا وہیں سینے کے اوپر فرعون نے اپنے کارندوں کو کہا، ماں کے سینے پر بیٹی کا سر قلم کر دیا گیا۔ وہ سینہ اور وہ چھاتی جس سے بچی دودھ پی رہی تھی، اس دودھ پیتی بچی کے جسم سے نکلے ہوئے خون سے آلود ہو گیا، لیکن ماں مسکرا کے برداشت کرتی ہے، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور دنیا کو پیغام دیتی۔ یہ میرے نبی کے صحابہ نہیں تھے، سنیے گا سمجھیے گا، جملہ کہنے لگا ہوں، میرے نبی پر کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام پر ہونے والے ظلم کی داستان
وہ تو بہت بڑی ہے۔ میرے نبی کے صحابہ نے کس انداز میں دین پر آنے والی تکالیف کو برداشت کیا، وہ تو بالکل الگ ہے۔ یہ تو میرے نبی سے آنے بہت پہلے کی بات۔ میں نے عرض کیا نا، جس کے دل میں ایمان آ گیا، خدا کی قسم اس کے سامنے کوئی اور دولت حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ کہنے لگا اچھا بچی کو ذبح کر دیا، اب بھی نہیں پیچھے ہٹتی؟ کہا نہیں ہٹتی۔ کہا نہیں ہٹتی تو جانتی ہے کیا کروں گا؟ کہ کیا کرے گا؟ اس زمانے کے اندر سزا دینے کے لیے شیر پالا کرتے تھے۔ جیسے آج کل کیا ہوتا ہے، بڑی سے بڑی سزا تختے پہ لٹکا دیں گے جی، پھانسی دیں گے۔ اس وقت پھانسی نہیں دی جاتی تھی، شیر بچھو پالے ہوئے ہوتے تھے مخصوص، اور کسی کو سب سے بڑی سزا کیا ہوتی تھی؟ بھوکا شیر اس کے اوپر چھوڑ دیتے، بڑے بڑے بچھو چھوڑ دیتے۔ اب اس نے فرعون نے کیا کہا؟ نہیں ہٹتی نا تو میں تیرے اوپر بچھو چھوڑ دوں گا۔ بچھو بڑے بڑے لائے گئے، پنجرے اٹھا کے لائے گئے، مشاطہ کے اوپر بچھو چھوڑ دیے۔ وہ بچھو ڈنگ مارتے رہے۔ ہمیں چھوٹا سا بچھو، چھوٹی سی چیز کاٹ جائے نا، ہم ہفتوں اپنے بستر سے نہیں اترتے۔ اللہ کی قسم مشاطہ کی ہمت دیکھیے، رب کے دین کے لیے اور کلمے کے لیے بچھوؤں کے ڈنگ برداشت کرتی رہی۔ بالآخر جب برداشت کی قوت ختم ہو گئی، دین نہیں چھوڑا بلکہ اپنی جان گنوا کر رب تعالیٰ کو دکھا دی، اللہ تیرے دین کے لیے میں نے اپنی دودھ پیتی بچی کو قربان کر دیا، میں نے اپنے بدن کے آخری سانس تک استقامت اختیار کی ہے، اللہ تیرے دین کے لیے قربانی دی تو بدلہ بھی تو ہی مجھے دے گا۔ میں نے عرض کیا نا، جو میرے رب کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے، پھر میرا اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کی قدردانی کرتا ہے، اور قدردانی کرنے کی بھی انتہا کر دیتا ہے۔ خدا کی قسم ایسی انتہا کرتا ہے، ایسی انتہا کرتا ہے، دنیا حیران رہ جاتی۔ فرعون بڑے مسکراہٹ کے انداز میں شہید کرنے کے بعد مشاطوں کو اپنی بیوی کے سامنے گیا۔ اس وقت کی حسین و جمیل عورت تھی آسیہ، جا کے کہتا دیکھا جس نے مجھے خدا نہیں مانا تھا میں نے کیا کیا۔ بیوی نفرت بھرے انداز میں کہ تو بھی کوئی مرد ہے؟ ایک عورت کے اوپر اپنی قوت کا اظہار کر کے آ رہا ہے، تو بھی کوئی مرد ہے؟ مرد ہوتا تو کسی برابر والے سے ٹکر لیتا، میں دیکھتی کہ تیرے اندر طاقت ہے۔ فرعون نے دیکھا، سننے کے بعد کہنے لگا مجھے لگتا ہے تو بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لائی۔ مسکرا کے کہنے لگی ہاں میں بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لائی ہوں۔ اور اتنا بڑا ظلم دیکھنے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ مسکرا کے کہتی ہے ہاں میں بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لائی۔ کہا دیکھا نہیں مشاطہ کا کیا ہوا؟ کہا دیکھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا۔ کہا جانتی ہے تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ کہا جانتی بھی ہوں، سمجھتی بھی ہوں، پتہ بھی ہے کیا کر سکتا ہے۔ اس کے بدن سے روح نکال دی، جان ختم کر دی۔ موسیٰ کے رب کا ایمان تو اس نے بھی نہیں چھوڑا نا، رب موسیٰ کی قسم جان دے دوں گی لیکن رب موسیٰ کے ایمان کو نہیں چھوڑوں گی۔ الغرض یہ کہ آسیہ کے اوپر کس طرح ظلم و تشدد کیے گئے، وقت ختم ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ بہرحال ایک عورت کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ گولی مار دو، خنجر چلا دو، ختم کر دو، برداشت کرتی ہے۔ غیر محرم کے سامنے کپڑوں کا اترنا برداشت نہیں کیا جاتا۔ فرعون اپنے گھر کی بیوی کو بھرے محل کے اندر کپڑے اترواتا ہے، بدن کے اوپر سے کھال بلیڈ سے اترواتا ہے، زخم کرنے کے بعد اس کے اوپر مرچیں ڈلواتا ہے، لیکن وہ اللہ کی بندی مسکراتے ہوئے دعا کرتی ہے رب ابن لی اللہ میرے لیے جنت کے اندر ایک اعلیٰ مکان بنا دینا۔ میرے اللہ فرعون نے مجھے محل سے نکالا، میں تجھ سے محل چاہتی ہوں۔ فرعون نے مجھے زوجیت سے نکالا، میں تجھ سے زوجیت چاہتی ہوں۔ میرا اچھے رشتے کا انتخاب تو کرنا ہے۔ میرے دوستو دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا۔ میں نے عرض کیا نا، میرے رب کے لیے جو قربانی دیتا ہے میرا اللہ اس قربانی کی قدر کرتا ہے۔ معراج کی شب ہے، میرے آقا معراج پہ جا رہے ہیں، ایک وادی سے گزرتے ہیں، وادی خوشبو سے بھری ہوئی ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں اے جبریل بتا تو صحیح اس وادی کے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ میں نبی ہو کر ایسی خوشبو پہلے نہیں سونگ سکا۔ میرے دوستو توجہ کیجئے، رب کے پاکیزہ مخلوق جناب جبریل امیر بتاتے ہیں آقا اس بستی کے اندر ایک قبر ہے، رب کی بندی کی قبر ہے جس کا نام مشاطہ ہے، فرعون کے دربار میں رب کے دین کے لیے جان قربان کی تھی۔ میرے اللہ نے انعام یہ دیا کہ آج اس کی قبر سے خوشبو کی پھونکیں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے خوشبو کے حلے میرا اللہ اڑا دیتا۔ اچھا ادھر آسیہ نے جو قربانی دی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، اس کو کیا انعام ملا؟
اس کو انعام کیا ملا؟ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کون تھی جی؟ بولے نا یار بلند آواز سے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ سب سے پہلی بیوی کا نام کیا ہے جی؟ اونچی آواز سے بولے نا، ایمان کے ساتھ یار، زور سے بولے نا، زور سے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیماری کے ایام کاٹ کے وفات پانے لگی ہیں، آخری لمحہ پیغمبر کو پتہ چل جائے۔ آقا فرماتے ہیں اے خدیجہ جنت میں جائے گی نا، میری بیویوں کو سلام دینا۔ جملہ سننا، آقا کیا فرماتے ہیں؟ خدیجہ جنت میں جائے گی، جا کر میری بیویوں کو سلام دینا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو کے پوچھتی ہے آقا آپ نے سب سے پہلے نکاح تو مجھ سے کیا، آپ کی بیوی بننے کا سب سے پہلے شرف تو مجھے حاصل ہے، آقا آپ کی کون سی بیوی ہے جس کو جنت میں جا کے میں سلام دوں؟ میرے دوستو دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا۔ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں خدیجہ تجھ سے پہلے جنت کے اندر دو عورتیں ہیں، میرے رب نے ان کو میری بیوی ہونے کی خوشخبری دے دی ہے۔ ایک وہ عورت ہے جس نے فرعون کے دربار میں رب کے دین کے لیے فرعون کے محل کو، فرعون کی سرداری کو، فرعون کی وجاہت کو ٹھکرا دی تھی، جس کا نام آسیہ ہے۔ میرے رب نے اس کی قربانی کی قدر کرتے ہوئے اس کو میری بیوی ہونے کا اعزاز عطا کر دیا۔ میں نے کہا نا جو رب کے دین کے لیے قربانی دیتا میرا اللہ کیسے نوازتا ہے۔ اور دوسری عیسیٰ ابن مریم کی والدہ حضرت مریم، انہوں نے بھی قربانی دی تھی نا، بغیر باپ کے بیٹے کو جنا تھا، میرے اللہ نے انعام دیا، جنت میں میری بیوی ہونے کا بشارت اللہ نے اس کو عطا کر دی ہے۔ میرے دوستو عرض یہ ہے سارے بیان کا خلاصہ کہ میرے اللہ کے دین کے لیے جو بھی قربانی دیتا ہے میرا اللہ اس کی قدر ضرور کرتا ہے۔ آج وقت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، ہر دور کے اندر ضرورت رہی، آپ بھی اپنے رب کے دین کے لیے قربانی دیں۔ قربانی کیا دینی ہے؟ مال کی نہیں مانگتے آپ سے، مال تو اللہ جس کا قبول کرے گا کرے گا۔ اب سکولوں کی چھٹیاں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے۔ وہ جب سے فرانس کے اندر معاملہ ہوا میرے نبی کی گستاخی کی، خدا کی قسم اس دن سے عزم کر لیا ہے، صرف ایک ریلی نکال کے نہیں بیٹھنے والے۔ تو نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، خدا کی قسم اپنے نبی کی شان اتنی بیان کر جائیں گے، میری قوم کا بچہ بچہ میرے نبی کے ترانے اور میرے نبی کے اقوال لوگوں کو سنائے گا۔ مجھے 10 سال ہو گئے دریا خان میں عملی فیلڈ میں کام کرتے، میں نے فقہ پڑھائی، اصول فقہ پڑھائی، بلاغت پڑھائی، منطق پڑھائی، سب پڑھایا، لیکن جب سے یہ واقعہ ہوا خدا کی قسم عزم کر لیا، زندگی کا مشن بنا لیا، اللہ وہ تیرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں تیرے نبی کے فرمان کو اتنا پڑھاؤں گا کہ بچہ بچہ زبان سے کہے گا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ زندگی دراز کرے حاجی خلیل احمد صاحب کی۔ ہم نے یہاں پہ کام شروع کرنے کا ارادہ کیا، ان سے مشورہ کیا کہ یہاں پہ ہم نے کام شروع کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں، آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں، آپ کا 5 سال کا بچہ ہو، 8 سال کا بچہ ہو، 10 سال کا بچہ، ہم 1 گھنٹے کے لیے دیں، زیادہ نہیں، صرف کوئی فیس نہیں ہے۔ سکولوں میں آپ 1000 روپے فیس دیتے ہیں، 2,000 فیس دیتے ہیں، رزلٹ کیا ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، میں بات ہی نہیں کرتا۔ میں اس وقت آپ کے سامنے اپنی اکیڈمی کا بچہ پیش کرتا ہوں جن کو یہاں پڑھاتے ہیں، میں نے تیار نہیں کہ بچے کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں بچہ پیش کرتا ہوں، ان سے آپ حدیث سنیں۔ سنان ادھر آ جا، اس کو نہیں پتا، خدا کی قسم میں نے اسے بتایا بھی نہیں کہ تجھ سے میں نے کچھ بلوانا ہے، سنا ان کو حدیث کس کو کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اور کی ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری حدیثوں میں سے 40 حدیثیں یاد کرے گا، کل قیامت والے دن اس کا سفارشی اور گواہ بنوں گا۔ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ سلام کو عام کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو۔ ٹھیک ہے بیٹھ، آ جا بھائی، حنزلہ آ جا۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، حدیث سنائی نے۔ المسلم شاباش بیٹھ جا۔ اس وقت ہمارے پاس یہاں 25 بچے ہیں، میرے سامنے کافی سارے بچے بھی بیٹھے ہیں، جس کو اٹھا کے بلاؤں گا، اسپیشل سے تیاری نہیں کرے، سکولوں میں پروگرام ہوتا ہے، اینول پروگرام ہوتا ہے، مہینہ رٹا لگواتے ہیں، رٹا لگوا کے پھر ABCD کے 2-4 الفاظ انگلش میں سنوا دیتے ہیں، ہم لوگ پھولے نہیں سماتے۔ بڑی اچھی بات ہے جی انگلش میں ہمارا بچہ بول رہے،
بغیر تیاری کے بچہ بیٹھا ہے، خدا کی قسم قال رسول اللہ، میں مجمع سے پوچھ لوں حدیث کس کو کہتے ہیں، آدھے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، حدیث کی تعریف کا نہیں پتہ ہوگا۔ بچے نے حدیث سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی باتیں اور کیے ہوئے کام، بتائی ہوئی باتیں اور کیے ہوئے کام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ بچہ یہاں پہ 1 گھنٹے پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، ایمانیات بھی پڑھتے ہیں، کلمے یاد کریں گے، ترجمہ یاد کریں گے، نماز پڑھیں گے، اوپر چڑھنے کی دعا، نیچے اترنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، سب کچھ پڑھتے ہیں۔ ہم نے بھی یہاں کام کرنا ہے، آپ لوگ ہمارا تعاون کریں گے اس میں؟ تعاون صرف کہ اپنا بچہ دیں، ہمیں اپنا بچہ دیں، دین سکول پڑھائیں، اکیڈمیاں پڑھائیں، جہاں مرضی بھیجیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ ان کو انگریز بنا دیں، انجینئر بنا دیں، ڈاکٹر بنا دیں، کچھ بھی کر دیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں جی؟ مسلمان کون کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے نا۔ میرے نبی سے محبت کس کس کو؟ ہاتھ کھڑا کر کے رکھے۔ میرے نبی کے صحابہ سے محبت جسے ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے رکھے۔ میرے نبی کے الفاظ سے محبت جسے ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے رکھے۔ میرے نبی کے صحابہ سے محبت کسے ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے رکھے۔ نبی کے قرآن سے جسے محبت ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے رکھے۔ رب کعبہ کی قسم آج آپ سے ہاتھ کھڑے میں نے کرا دیے، اللہ تو گواہ رہنا، تیرے نبی کی شان میں گستاخی جس نے کی، ہم نے نعرے بھی لگائے، ہم نے ریلیاں بھی نکالی، لیکن خدا کی قسم اپنی زندگی کا مشن بنا لیا۔ ربا جب تک زندے ہیں مسلمان کے بچے کو تیرے نبی کی سیرت اور تیرے نبی کی احادیث پڑھاتے رہیں گے۔ آپ پڑھائیں گے یا نہیں پڑھائیں گے؟ اپنے بچوں کو بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے؟ بچہ آپ نے بھیجنا ہے، گھنٹہ اس کا آپ نے دینا ہے۔ 3 بجے یہاں بھیجے، 4:15 بجے وہ 3 بجے آئے گا، 3:15 تک 3:30 تک کلاس لگے گی، 4:30 تک آپ ہم سے بچہ لے جائیں۔ خدا کی قسم ہفتے کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کا بچہ آپ کو نبی کا فرمان سنائے گا، میرے اللہ کا قرآن سنائے گا، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ نبی کا فرمان کتنا بابرکت ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی